اگر کوئی بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے جنازے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا مرد اس کو دفن کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے دفن کرتے ہوئے، یا نہیں چھو سکتا؟ بالکل چھو سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یعنی شوہر انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت علی نے ہی غسل دینا ہے، اور یہ جو ایک مت ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ بالکل ایک غلط مت ہے، اور اس کو علماء کو اس کو کلیئر کرانا چاہیے۔ وہ اس کا اسی طرح سے ہی شوہر ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی فاطمہ کو غسل بھی حضرت علی نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی۔ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا ہے، چونکہ یہ تھوڑا سا ہم ہٹ گئے لیکن کل ہی ہم نے اس حوالے سے ذکر کیا، تو یہ چونکہ میاں بیوی کے معاملات کے حوالے سے اور ان کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جو ان پر فرائض ہیں شریعت کی طرف سے، اس حوالے سے ایک گفتگو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں واقعی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ علماء کو ممبر و محراب سے اس چیز کو، اور یہ جو ایک اس میں رکاوٹ ہے یا کہیں کہ ایک شدت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا احتیاط کی، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب ایک بیوی فوت ہوتی ہے تو فقہ حنفی کے مطابق ان اصولوں کی روشنی میں وہ نکاح تو اس کا ختم ہو گیا، تو اب احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر پردے کے اس کو چھوئے نہ، صرف چھونے کی حد تک ممانعت ہے کہ اس کے جسم کو بغیر کسی پردے کے ہاتھ نہ لگائے۔ قبر میں اتارنے کی اجازت ہے، بالکل اتارے، بلکہ اتارنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے میت کو کندھا دینے کی، کندھا دینا چاہیے۔ جب خواتین موجود ہیں تو خواتین کی موجودگی میں پھر خاوند کو یا کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاتون کو غسل دے، ٹھیک ہے؟ خواتین موجود ہیں تو خواتین کو ہی غسل دینا چاہیے، اور بغیر پردے کے چھونے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں وہ اسی طرح ہیں، جہاں پر شریعت میں اجازت ہوتی ہے وہاں پر اجازت دی جاتی ہے، اور جہاں پر کسی چیز کی روک لگانا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہاں پر روکنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ جس حد تک اجازت ہوتی ہے وہاں تک اجازت دینا، گنجائش نکالنا، لوگوں کو بتانا، یہ علماء کی شرعی ذمہ داری ہے۔ جی مسلم، اس معاملے میں یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، تو یعنی بات درست یہی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک مثال انہوں نے دے دی، ایک مثال حضرت اسماء بنت امیس نے اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ تو شریعت میں خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، خواتین کا انتظام موجود ہے، چونکہ یہ غسل دینا ایک مشکل کام ہے، تو اس موقع پر اگر خواتین موجود ہیں وہ دیں، لیکن اگر کوئی خاوند کہنا چاہے کہ بھی میں نے غسل دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اور باقی اگر پورے محلے کے لوگ اس میت کو اٹھا سکتے ہیں، کندھا دے سکتے ہیں اور قبر میں اتار سکتے ہیں تو خاوند کیوں نہیں اتار سکتا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات کہ بیوی کا چہرہ دیکھنے کی، دیکھیں اگر فوت ہونے کے فوری بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ماں عائشہ کے گھر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے ہیں، ان کی بیوی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، انہوں نے وصیت کی اس حضرت علی کو کہ بھی مرنے کے بعد، وہ تو بڑی باحیا خاتون تھیں، دنیا میں کوئی خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے فوری بعد آپ نے نہ مجھے ہاتھ لگانا ہے نہ مجھے دیکھنا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اس کے نکاح میں ہی ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ دونوں مطلب جنتی ہیں، جیسے آج اگر کوئی ایسے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے نکاح میں قیامت والے دن اکٹھا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفیٰ، جیسے واپس آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے، جو احکامات ہیں بطور خاص خواتین، جب ایک تو وہ ان کے روزگار کے لیے ان کو جانے کی اجازت ہے، یہ پابندی کس حد تک ہے
کہ آپ نے صرف اپنے کمرے میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، شریعت نے یہ اس خاتون کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ بناؤ سنگار کو ترک کر دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، چونکہ عام حالات میں کسی میت کا سوگ 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خاتون کے لیے یہ ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے۔ سوگ بھی اسی طرح کرنا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار جو بھی ہے اس کو ترک کر دے گی، اس کے جو محارم ہیں ان کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرے گی۔ محارم کے علاوہ ملاقات نہیں ہے، جو نامحرم ہے ان سے ملاقات، نامحرم سے نہ تو ملاقات کرے گی، نہ ہی نامحرم بلکہ ویسے بھی نامحرم کو خاتون کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور عدت کے دوران تو زیادہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ بناؤ سنگار کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو آتی ہے جس کو بطور زینت اپنایا جاتا ہے وہ اس کے لیے ممنوع ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم عام طور پہ سر میں آئل لگاتے ہیں، ایک ہوتا ہے بطور زینت، یعنی ویسے ہم نے بالوں کو سنوارنا ہے تو سنوارنے کے طور پر سر میں آئل لگاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو سر میں درد رہتا ہے اور اس کے درد کا علاج بھی سر میں آئل لگانا ہے، اب یہ جو لگا رہا ہے تو یہ بطور زینت نہیں بلکہ دوا کے طور پر، علاج کے طور پر لگا رہا ہے۔ تو اسی طرح خاتون کوئی بھی چیز بطور زینت استعمال نہیں کر سکتی، بطور دوا اگر کوئی اس کی ایسی چیز جس کو اپنی زندگی میں اس سے پہلے شامل رکھتی تھی اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ ہر جو غیر محرم ہے ان سے پردہ کرے گی اور حتی الامکان اپنے اس گھر کو، اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن گئی، جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایک خاتون ایسی ہے جس کا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ جو معاشرہ ہے اس کو یہ چاہیے ان چیزوں کا خیال کرنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن تو بڑا فوتگی والے گھر میں جایا جاتا ہے اور نمود و نمائش کے لیے دکھایا جاتا ہے جی ہم بڑا اس کے ساتھ وفا کرنے والے تھے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد اس بیوہ کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو لوگ سوگ پہ آئے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا روزگار اس کو دے دیا ہو، کوئی ایسے مواقع دے دیے ہوں کہ وہ ساری زندگی آسانی کے ساتھ گزار رہی ہو۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جب اسے نکلنے کی اشد ضرورت بن گئی، یعنی اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ اتنی حد تک باہر جا سکتی ہے کہ جس سے اس کی کفالت ہو جائے۔ اگر اس کے پاس اتنی جمع پونجی موجود ہے کہ جو عدت کے دوران اس کے لیے کفایت کر سکتی ہے، تو پھر اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جب خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ ابھی اس کے نکاح کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی جب تک کہ عدت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ جیسے عدت مکمل ہوگی اب پچھلے شوہر کے احکام ختم ہوں گے، اب وہ آگے نئے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو نکاح سے روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اب جب اس کی عدت مکمل ہو گئی تو اب دوسروں کو یہ نہیں جائز کہ وہ اس کو روک لگائیں، وہ جیسے چاہیں اپنی زندگی میں تصرف کر سکتے ہیں۔